میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناجائز حکمران ہر روز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، پاکستان میں استحکام آ رہا ہے، اور سارا الزام ٹھہرایا جاتا ہے میڈیا پر کہ وہ صحیح دکھاتا نہیں ہے، اور میڈیا کو پیکیجز بنا بنا کے بھیجے جاتے ہیں، اور راولپنڈی سے بھی پریشر آتا ہے کہ آپ صرف حکومت کو یہ دکھائیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ کتنا اچھا کریں جبکہ خود اپنی گورنمنٹس کی اپنی رپورٹس جو ہیں مختلف محکموں کی، وزارت خزانہ کی، FBR کی، ان کی اپنی ورلڈ بینک کی، اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، اور یہ ناجائز حکمران ناکام ہو چکے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی ہے، معیشت بھی ڈاواڈول ہے، اور ابھی تک کچھ نہیں ہے سوائے قرضوں کی، معیشت کے اور قرض بڑھنے کے۔ 3-4 رپورٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور خبر بھی آپ کو دینی ہے، کیونکہ یہ اس لیے کہ 60 صفحے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، میڈیا کو برائب کیا جا رہا ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے اشتہارات کی مد میں دیے جا رہے ہیں تاکہ میڈیا میں سب اچھا ہے دکھایا جائے، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ دکھایا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کا بھرکس نکلا ہوا ہے۔ عام آدمی تو کیا، مڈل کلاس بھی اس وقت پس کر رہ گئی ہے، اور پھر رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، پھل سے لے کے سبزی، دالیں، گوشت، انڈے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو سستے بازار ہیں وہ بھی مہنگے بازاروں میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کا 9 ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی خسارہ مالی سال 25 کے پہلے 7 ماہ کے دوران جو ہے وہ 40.42% بڑھ گیا ہے، اور 6 ارب 37 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جو ایک سال پہلے 4 ارب 54 کروڑ 30 لاکھ ڈالر تھا۔ یہ تجارتی خسارہ بڑھ گیا ہے، اور ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ مالی سال 2024 میں ان ممالک کے ساتھ، جن میں بنگلہ دیش شامل ہے، چین ہے اور بھارت ہے، ان ممالک کے ساتھ تجارتی خسارہ 9 ارب 50 کروڑ ڈالر سے زائد رہا، جو اس سے پچھلے سال 6 ارب 38 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں 49% زیادہ رہا۔ اور جولائی تا جنوری مالی سال 25 کے دوران پاکستان کی 9 ممالک افغانستان، چین، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت، ایران، نیپال، بھوٹان اور مالدیپ کو برآمدات 5.9% اضافے کے ساتھ 2 ارب 76 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہیں، جو گزشتہ سال کے اس عرصے میں 2 ارب 60 کروڑ 9 لاکھ ڈالر تھیں۔ یہ تو ہے ہمارے تجارتی خسارے کا حال۔ اب ایک اور آپ کو خبر دیتے ہیں جی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پچھلے مسلسل دوسرے ہفتے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جی، مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو وزیر اعظم جو ہیں فارم 47 کے، ان کی تقاریر سن لیں، آپ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی گفتگو سن لیں، ان کے ایونٹ سن لیں، اور وہ اللے تللے ان کے بے شمار آپ کو نظر آئیں گے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو نظر آئے گا، سبز انقلاب کے پروگرام نظر آئیں گے، اور لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میڈیا مالکان کو، اخبارات کو تو آپ نے اربوں روپیہ لٹا دیا کہ وہ آپ کی اچھی تصویر پیش کریں، لیکن ادارہ شماریات یہ کہہ رہا ہے، آپ کا اپنا، وہ یہ کہتا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور مسلسل 13واں ہفتہ ہے کہ چینی کی قیمت مسلسل اوپر جا رہی ہے، اور ایک ہفتے میں چینی جو ہے وہ 2.5 روپے فی کلو مزید مہنگی ہو گئی ہے، جو آلریڈی آپ کے 25 روپے پہلے ہی بڑھ چکی ہے، اور اس میں 2.5 روپے اور اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح جو ہے وہ 0.32% رہی تھی۔ ایک ہفتے کے دوران 19 اشیاء مہنگی ہوئی ہیں، اور بیف مہنگا ہو گیا ہے، مٹن، چکن، ٹماٹر اور کیلے اور انڈے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اشیاء، پیاز جو ہیں، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور سوائے 1-2 چیزوں کے باقی سب اوپر جا رہی ہیں جی۔ یہ ہے مہنگائی کا عالم۔ ان سے باتیں آپ جتنی بھی کروا لیں وہ کم ہے۔ اب ایک اور آپ کو FBR کی رپورٹ آپ کو دیتا ہوں جی۔ FBR نے رواں مالی سال کے پہلے 8 مہینے جولائی تا فروری کے دوران ٹیکس ریونیو میں 600 ارب سے زیادہ کا شارٹ فال ریکارڈ کیا ہے، یعنی جو آپ نے ہدف مقرر کیا ہوا تھا اس سے 600 ارب روپے کی کمی آ رہی ہے، اور
FBR का हदफ था कि 8 माह के दौरान 7,947 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू जमा करे, लेकिन उसने अब तक 7,344 अरब रुपया टैक्स जमा किया है और 603 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। ये है आपकी FBR की कारकर्दगी। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि टैक्स लगा लगा के भरमार कर दी गई है टैक्सों की, और अब इतने टैक्स आयद कर दिए गए हैं कि वो कहते हैं कि मज़ीद टैक्स हम आयद नहीं कर सकते, बल्कि वजारत ख़जाना वाले ख़ुद कहते हैं ताजरों को, कारोबारी लोगों को कि आप एहतजाज करें और प्रेशर डालें हम पे। और अब IMF की टीम मौजूद है और वो अगला बजट तैयार कर रही है, क्योंकि आपने लिया हुआ है कर्ज़ा और कर्ज़ आपने वापस करना है, और कर्ज़ आपको तभी वापस कर सकेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, और वो आवाम के जेबों से आप नचेड़ेंगे। दूसरी जानिब हो क्या रहा है, आप काबीना की आप देख लें कि तादाद डबल कर दी गई है ऑलमोस्ट, और वफाकी वज़रा बढ़ा दिए गए, वज़ीर मुमलिकत, मुआवनीन ख़ुसूसी और एडवाइज़र, और वो भी अपनी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट की गई है। और इसके अलावा कुछ नहीं। परवेज़ खटक साहब का, जो माजी में कहते थे कि यह करप्ट आदमी हैं और इनको सबसे पहले गिरफ़्तार होना चाहिए, इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र हैं, वफाकी वज़ीर के बराबर ओहदा है उनका, और वो एडवाइज़र के तौर पे मौजूद होंगे जी। इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट है और वो सर्वे आया है जी, और वह है मुआशी खदशात पाकिस्तानियों को बदस्तूर मौजूद हैं। और इस सर्वे के मुताबिक जो है ये सर्वे किया है, गैर सरकारी तंजीम ने किया है, गवर्नमेंट का इसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं, और उसमें कहा गया है कि जी 10 में से 7 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि मुल्क गलत रास्ते पर गामज़न है। 10 में से 7 पाकिस्तानी, और अगर आप इसको मजमूई तौर पर ले लें तो ये तकरीबन 70% बनता है जी। 70% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क गलत साइड पे चल रहा है। और यही बात है कि हमारे बादशाह सलामत को ये बात समझ नहीं आती, और उनके जो मुशीर हैं उनको ये बात समझ नहीं आती, और जो हमारे सहूलतकारी के तहत जो नाजायज़ हुक्मरान मुसल्लत किए हैं, ये सारी की सारी बातें ये सर्वे में नज़र आ रही हैं और हर किसी को पता है, लेकिन बादशाह सलामत की आंखें भी बंद हैं और आपके दिल दिमाग हर सारे उन्होंने जो ताक हैं वो बंद किए हुए हैं, और वो माफ़ हो चुके हैं, मेरा अपना ख्याल है कि। और इसके साथ साथ आलमी सतह पर गलत जज्बात की औसत जो है वो 63% है, और पाकिस्तान के अदाद शुमार से कुछ कम है जी। और 2024 की आखिरी तिमाही में 19% के मुकाबले में 2025 की पहली तिमाही मुल्क की सिमत बारे उम्मीद बढ़कर 31% हो गई, जो नुमाया इजाफा है और 6 सालों में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और इक़्तिसादी खदशात अब भी बाकी सब पर छाए हुए हैं, लेकिन 2025 में वो कहते हैं इसमें कमी आएगी। 2025 में कहते हैं कमी आएगी, लेकिन जब आएगी तो देखेंगे, फिल वक्त तो है। और हर 3 में से 2 पाकिस्तानी मुल्क की मौजूदा मुआशी हालत को कमज़ोर करार देते हैं, हर 3 में से 2। और इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा तादाद है। और वही बात बनती है जी, 70% पे जाके बात मुकेगी, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और 88% पाकिस्तानी यौमिया घरेलू ख़रीदारी करने में मुतमईन नहीं है, 88%। और इन ख़रीदारियों में इत्मीनान 3 गुना बढ़ गया है। और सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 69% लोग खदशात का शिकार हैं। 69% लोग खदशात का शिकार हैं जी, और उन्हें हर लम्हे ये धड़का लगा रहता है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसमें वो ये है कि बेयकीनी की कैफियत है और लोगों में एतमाद नहीं है। लोग एतमाद नहीं करते कि उनकी जो सरमायाकारी है वो महफूज रहेगी। 88% पाकिस्तानी मुस्तकबिल में सरमायाकारी के बारे में पुरएतमाद नहीं है, 88%। और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और आप कहते हैं कि सरमायाकारी आए बाहर से, और ये जिन लोगों को आप दावत देते हैं, जिन रहनुमाओं को, वो ये सारा कुछ पहले देखते हैं कि लोग वहाँ के क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं, और तब जाके वो आपको कुछ देने की पोजीशन में होंगे। लेकिन तमाम के तमाम अशारिये, तमाम के तमाम जो अदाद शुमार हैं और तमाम रिपोर्ट्स हैं, वो आपके ख़िलाफ़ जा रही हैं इन नाजायज़ हुक्मरानों के। और यही वजह है कि जो अगली ख़बर है वो है जनाब, मोहतरमा मरियम साहिबा ने एक किया था एक 60 सफ़े का इश्तिहार
شائع کیا تھا، اور اس میں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے من پسند اپنے پاکٹ جج جو تھے وہ، اور سب سے بڑے اس جعلی نظام کے سہولت کار اور فیسیلیٹیٹر اور بلکہ تحفظ دینے والے قاضی صاحب جی نے ایک فیصلہ دیا تھا۔ وہ دیا تو تھا عمران خان صاحب کی دشمنی میں، اور تاکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ تشہیر نہ کر سکے اپنے کارناموں کی اور اپنے منصوبوں کی، تو وہ ویسے بھی نہیں کرتے ہوتے تھے۔ تو وہ فیصلہ آیا تھا کہ تصویر نہیں لگانی، لہٰذا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے، اور مریم صاحبہ نے 60 صفحات میں میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں کی تعداد میں تصویریں ان کی موجود ہیں۔ تو لہٰذا توہین عدالت کی درخواست راجہ بشارت صاحب نے سپریم کورٹ میں فائل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ اشتہارات میں ذاتی تشہیر کی، اور عدالت نے 22 ستمبر 2022 کو سرکاری پیسے سے تشہیر پر پابندی لگائی تھی، اور یہ قاضی صاحب کا فیصلہ ہے جی۔ اور مریم نواز کی ذاتی تشہیر عدالتی فیصلے کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور یہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف کی جائے۔ اور یہ معاملہ اب کس کے پاس جانا ہے جی؟ یہ معاملہ جانا ہے جناب آئینی بینچ کے پاس یا پھر یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب پہلے ہی مک چکے ہیں، اور آئینی بینچ آپ کو پتہ ہی ہے، آئینی بینچ تو نمبر ہی نہیں لگاتا۔ آئینی بینچ کے سربراہ جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے چلا رہے ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر تو نمبر بھی کیس کو نہیں لگتا، الا یہ کہ وہ کوئی کیس کو آگے پرسیڈ کر سکیں۔ اور مریم صاحبہ کے خلاف تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کہ وہ کیس سنیں گے، کیونکہ یہ سارا کچھ 26ویں غیر آئینی ترمیم کر کے یہ ساری فسطائیت جو برپا کی گئی ہے، یہ تو ساری کی ہی مریم صاحبہ کے لیے کی گئی ہے تاکہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آئینی بینچ ان کے خلاف کیس سنے گا؟ لیکن کیس تو بنتا ہے، قاضی صاحب کا فیصلہ ہے، اور قاضی صاحب کے فیصلے کی توہین توبہ توبہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب اگر جوڈیشری کی طرف جاتے ہیں، آگے کوئی آئینی بینچ ہے، وہاں ابھی بھی جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تو آئینی بینچ میں مزید ججز شامل کر دیے گئے ہیں، وہی بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے تاکہ اس جعلی نظام کو تحفظ کیسے دینا ہے، تو اس طرف یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ تو آئینی بینچ میں مزید آنریبل ججز کو شامل کر دیا گیا ہے، اور اس میں جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کو کیا گیا ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب کو، جتنے بھی نئے ججز آئے ہیں، جسٹس شکیل احمد صاحب کو، اشتیاق ابراہیم صاحب کو، صلاح الدین صاحب کو، ان کو آئینی بینچ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب نہیں ہیں، منصور علی شاہ صاحب نہیں ہیں، اطہر من اللہ صاحب نہیں ہیں، جسٹس عائشہ ملک نہیں ہیں، یہ نہیں ڈالے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے، نئے آنریبل ججز جو آئے ہیں ان میں جسٹس شفیع صدیقی صاحب کو بھی آئینی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ انہوں نے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر کافی انہوں نے ہیئرنگ بھی کی تھی، اور سوال ان کے جواب مانگ رہے تھے، اور ٹف ٹائم دے رہے تھے کہ جناب آئیں اور آ کے بتائیں۔ تو جسٹس شفیع صدیقی صاحب کو شامل نہیں کیا گیا۔ جتنے بھی وہ جسے کہتے ہیں نا پاکٹ ججز اور من پسند ججز، وہ سارے کے سارے من پسند وہ لا کے آئینی بینچ میں جمع کیے جا رہے ہیں، تاکہ آنے والے دنوں میں جب یہ مقدمات جائیں گے سیاسی آئینی بینچ کے سامنے تو پہلے سے وہاں پہ بندوبست کیا ہو۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور اس طریقے سے اس نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وہ جتنا بھی یہ کر لیں، جتنا بھی یہ توغدو کر لیں، یہ نظام چلنے والا نہیں ہے، یہ نظام سٹک ہے۔ پاکستان اس وقت بند گلی میں کھڑا ہے، اور پاکستان کی معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا، وہ مکمل طور پہ رکا ہوا ہے۔ اب یہ بیٹھے ہیں سر جوڑ کر، اور اب یہ رعایتیں دینے کا سوچ رہے ہیں، لیکن اوپر پیچھے IMF کی تلوار بھی ہے اور بندوق بھی ہے، اور وہ ان کو ہلنے نہیں دے رہے۔ اور ہاں، البتہ اگر ان کی نیت ہوتی تو یہ اب تک بہت کچھ اچھے کام کر چکے ہوتے۔ ان کا مقصد اصلاح نہیں ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے اپنے آپ کے اقتدار کو طول دینا، ذاتی اقتدار، اختیار، اس کو۔ باقی ان کے اپنے جو عیاشیاں ہیں وہ بالکل کم نہیں ہوئیں۔ ہاں، البتہ عوام کو انہوں نے رول کے رکھ دیا ہے۔